اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تناجیتم جب تم سرگوشی کرو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ہاں ایسی سرگوشی کرو جو نیک کاموں اور تقوی پر مشتمل ہو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ اس سے پہلے سرگوشی کے بارے میں آیت گزری تھی کہ سرگوشی سے لوگوں کو منع کیا گیا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ تنبیہ فرمائی، مسلمانوں کو خاص کر کہ اپنی سرگوشیوں اور مشوروں میں اس چیز کا دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سب حالات اور گفتگو کا علم ہے، اور اس استحضار کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ ان کے مشورے اور سرگوشی میں کوئی بات گناہ کی نہ ہو، دوسروں پر ظلم کرنے کی نہ ہو، خلاف شرع کوئی بات نہ ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو۔ انما النجوى من الشیطان ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیحزن الذین آمنوا تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی جس سرگوشی میں گناہ ہو، ظلم کی بات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات ہو، تو ایسی سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے تفصحوا فی المجالس کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو، فافصحوا تو ایسا کر دیا کرو، یعنی گنجائش پیدا کرو، یفصح اللہ لکم اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا فرمائے گا، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا، والذین اوتوا العلم درجات اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا، واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجلس کے آداب بیان فرمائے ہیں کہ ایسی مجلس جہاں بہت سارے مسلمان جمع ہوں تو مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آئیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو جگہ دیں، یعنی سمٹ کر بیٹھیں، ان کے لیے وسعت کریں، گنجائش چھوڑیں تاکہ دوسرے لوگ بھی آ کر بیٹھ جائیں۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ وسعت پیدا فرما دیں گے۔ یہ وسعت آخرت میں تو ظاہر ہے، کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی تنگی دنیاوی معیشت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ ان کو وسعت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا ادب یہ بیان فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا یعنی جب آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اسے اٹھ جانا چاہیے۔ اس آیت میں لفظ قیلہ مجہول استعمال فرمایا ہے، اس کا ذکر نہیں کہ یہ کہنے والا کون ہے، مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آنے والے شخص کو اپنے لیے جگہ کرنے کے واسطے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی بعد میں آتا ہے اور خود مجلس سے کسی کو کہتے ہیں کہ تم اٹھ جاؤ میں بیٹھوں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر فیجلس فیہ خود اس کی جگہ نہ بیٹھے، ولیکن تفصحوا وتوسعوا لیکن مجلس میں کشادگی پیدا کرے اور آنے والے کو جگہ دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خود تو کوئی کسی کو نہیں اٹھا سکتا،
ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو عزت والا ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ایسا اگر کوئی شخص کسی کو ایسے شخص کو کہے کہ جو اس کے اٹھانے پر برا بھی محسوس نہ کرے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بڑا، یعنی مثال کے طور پر والد اپنے بیٹے کو کہتا ہے یا استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے یا اور کوئی ایسا دیندار بڑا آدمی ہے، وہ اگر کسی اپنے چاہنے والے کو کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ، تو اس کو اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تو عقیدت مند ہے، وہ ایسے کہنے پر ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن عام لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو اٹھا کر خود بیٹھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، اخلاق تو شب و روز سب کے سامنے ہیں کہ کیا تھے۔ مجالس عامہ میں سب حاضرین مجلس آپ کے ارشادات سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ بعض لوگ آپ سے علادہ خفیہ میں بات کرنا چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وقت دے دیتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص کو الگ وقت دینا بڑا وقت بھی چاہتا ہے اور محنت بھی۔ اس میں کچھ منافقین کی شرارت بھی شامل ہو گئی کہ مخلص مسلمانوں کو ایذا پہنچانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علادگی اور سرگوشی کا وقت مانگتے اور اس میں مجلس کو طویل کر دیتے۔ بعض نوافق مسلمان بھی بات لمبی کر کے مجلس کو طویل کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ابتداً حکم نازل فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علادگی میں خفیہ میں بات کرنا چاہے وہ پہلے کچھ صدقہ کر دے۔ اس صدقہ کی کوئی مقدار قرآن میں منقول نہیں ہے، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل فرمایا اور 1 دینار صدقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علادگی میں بات کرنے کا وقت لیا۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا ہے، پاکیزہ ہے۔ فإن لم تجدوا، اور اگر تمہارے پاس صدقہ کے لیے کچھ نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو؟ فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، فاقیموا الصلاۃ، تو نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ الم تر الی الذین تولوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے تولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے، جو اللہ کے دشمنوں کافروں سے دوستی رکھیں، کفار خواہ مشرکین ہوں یا یہود و نصارہ یا دوسرے اقسام کے کفار ہوں۔ مسلمانوں کے لیے دلی دوستی کسی سے جائز نہیں ہے، مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے مذہب والوں سے مسلمانوں کی دلی دوستی جائز نہیں ہے۔ ہاں صرف ظاہری تعلق ہو، دعا سلام ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ان کے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پھر وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی جس طرح ڈھال سے تلوار کے وار کو روکا جاتا ہے، یہ لوگ سازشیں کرنے کے باوجود قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں اور اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، جبکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلیل کر کے رکھ دینے والا عذاب ہے۔
لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال ان کے کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے مقابلے میں نہ تو ان کے مال ان کے کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد، نہ ان کو وہ عذاب سے روک سکتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ دوزخ والے لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا فَيَحْلِفُونَ لَهُ، تو اس کے سامنے بھی یہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے آپ کے سامنے کھاتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ، اور یہ سمجھیں کہ انہم علی شیء، کہ انہیں کوئی سہارا مل گئے، الا، خبردار سن لو، انہم هم الکاذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر، فانساہم ذکر اللہ، انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقین رکھو اللہ بڑی قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، جو لوگ اللہ پر والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو آپ ایسا نہیں پاؤ گے، یوادون، کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان والے۔ یعنی اس سے پہلے کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے وہ کفار والدین ہی کیوں نہ ہوں، یا بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، یا خاندان والے کیوں نہ ہوں، یا بھائی کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ کافر ہیں تو ان کے ساتھ دلی دوستی رکھنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کا یہی حال تھا کہ وہ جن کے جو کافر تھے، چاہے وہ بیٹا ہے، بھائی ہے، جب کوئی بات اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سنے تو سارے تعلقات بلا کر وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی، منافق کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کے منافق باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمہ بولا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے باپ ابو قحافہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کلمہ گستاخانہ کہہ دیا، تو ارحم امتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ زور سے تمانچہ رسید کیا، جس سے ان کے والد گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ یعنی اتنا زیادہ غصہ اپنے والدین پر نہ کرو، لیکن صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں والد کا خیال بھی نہیں رکھتے تھے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ وأیدہم بروح منہ، اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے۔ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔
الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے ان کی مدد کی۔ یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے روح کی تفسیر نور سے کی ہے، جو اللہ کی جانب سے مومن کو ملتا ہے، اور وہی اس کے عمل صالح اور قلب کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات نے روح کی تفسیر قرآن اور دلائل قرآن سے کی ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے مومنوں کی مدد کی ہے اور ان کی تائید کی ہے۔